الحمدللہ نماز کے لیکچر چل رہے ہیں. آگے بڑھنے سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو نماز میں جائز ہیں. مختصر بتاؤں گی، سوال بہت سے ہوتے ہیں پھر، اور جو ممنوع ہیں. نماز میں اللہ کے خوف سے رونا درست ہے، اسے منع نہیں کیا گیا، اس سے نماز نہیں ٹوٹتی. حضرت عبداللہ بن شاخیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا. نماز میں رونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے ہانڈی کے جوش کی آوازیں آ رہی تھی. اسے احمد، ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا. نماز میں رونا انہی لوگوں کو آتا ہے جو نماز کے وقت جو وہ پڑھ رہے ہیں اس کا نہ صرف ترجمہ انہیں معلوم ہو، اس کی تفسیر سے بھی انہیں واقفیت ہونی چاہیے اور اس کے شان نزول سے بھی. تو جب آپ اس کی تفسیر کو جانتے ہیں، شان نزول کو جانتے ہیں، تو ظاہری بات ہے آپ کے اندر فکر آخرت پیدا ہوتی ہے. تو اس وقت انسان جب کوئی آیت پڑھتا ہے، کوئی سورت پڑھتا ہے، تو اس کو واقعی رونا آتا ہے. اور اس لیے بھی رونا آتا ہے کہ جن کو اللہ سے حقیقت میں دلی محبت ہو جاتی ہے، تو جب وہ کھڑے ہوتے ہیں تو احساس ندامت سے اور محبت سے بھی، اللہ سے دوری جو دور ہے ابھی تک، ہم اس تک پہنچنے کے لیے ہاتھ پیر جو ہم مار رہے ہیں، اور اپنی یہ ادنا سی کاوش جب اس کو بالکل ہی ناحقیر سی لگتی ہے تو بھی ایک انسان روتا ہے. ادروائز تو بس جو ہماری خدا نخواستہ نمازی ہیں وہ ٹکرے ہی ہیں، تیز تیز پڑھی، نہ پتہ چلا رکوع میں کیا کیا، نہ پتہ چلا سجود میں کیا کیا. جو میرا یہ لیکچر سن رہے ہیں وہ پچھلے لیکچر ضرور سنیں تاکہ انہیں پہلے یہ پتا تو ہو کہ ہم نماز کیوں پڑھ رہے ہیں اور ہماری نماز ہمیں کیا پڑھا رہی ہے اور اس میں تاثیر کیوں نہیں رہی، ہماری نماز ہمیں کیوں نہیں بدل رہی. دوسرا مسئلہ دیکھتے ہیں کہ نماز میں بیماری یا بڑھاپے کی وجہ سے عصا یعنی لاٹھی پر ٹیک لگانا یا کرسی وغیرہ کا استعمال کرنا جائز ہے. حضرت ام قیس بنت محسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب زیادہ ہو گئی اور جسم تھوڑا بھاری ہو گیا تو آپ نماز کی جگہ پر عصا رکھتے یعنی لاٹھی اور دوران نماز اس سے ٹیک لگاتے. مختلف اس میں آپ کو رائے ملیں گی، اختلافی کہہ لیں یا مختلف رائے والا یہ مسئلہ ہے. کچھ علماء کے نزدیک وہ قیاس کرتے ہیں کہ آپ کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتے، کھڑے ہوتے وقت آپ ٹیک لگا سکتے ہیں کسی سائڈ پہ ایسی چیز سے، لیکن اگر آپ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو آپ پھر بیٹھ کے زمین پہ نماز پڑھیں، اس کی روایت انہیں ملتی ہے. لیکن کچھ علماء کے نزدیک کہ جیسے آج کل کی بیماریاں یا ایسے حالات ہیں، گھٹنوں کے مسئلے ہیں، کمر کا مسئلہ ہے، تو وہ شخص بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو کیا خدا نہ خواستہ وہ نماز ہی نہ پڑھے، کیونکہ کھڑا وہ نہیں ہو سکتا اور بار بار رکوع اور سجود وہ نہیں کر سکتا، اور اگر وہ بیٹھ جائے تو اس کی تکلیف کی شدت بڑھ جاتی ہے، تو کیا پھر وہ کرسی یوز نہ کریں؟ تو علماء اسے کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں. واللہ اعلم. بڑھاپے یا بیماری کی وجہ سے نفل نماز کا کچھ حصہ کھڑے ہو کر اور کچھ حصہ بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے. تکلیف دہ اور نقصان دہ چیز کو نماز کی حالت میں مارنا جائز ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں سانپ اور بچھو کو مار دو. اسے احمد، ابو داؤد نے روایت کیا. تکلیف دہ چیز کیا ہوتی ہے کہ آپ تیزی سے جان نماز ایسی جگہ بچھا دیتے ہیں کہ نیچے کوئی چھوٹا سا کنکر ہے یا اس کے نیچے جو کارپٹ ہے وہ تھوڑا سا وہاں سے مڑا ہوا ہے، ابھرا ہوا ہے، تو وہ چپتا ہے جب سجدے میں جائیں، رکوع تو گھٹنوں کو چپتا ہے، پیروں کے نیچے آ جاتا ہے. تو اسے اگر آپ ہٹا دیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن ایک دفعہ تسلی سے ہٹا دیں، بار بار نہیں ہٹانا. اور اسی طرح کوئی ایسی چیز جو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اوپر آئی ہے تو مجھے لازماً کاٹے گی، تو اس کو مارنے کا بھی حکم ہے. نماز کے دوران ہی آپ اس کو ہاتھ سے پیچھے ہٹا کے کوئی آپ کے قریب جو چیز ہے اس سے اس کو مار سکتے ہیں، اس سے آپ کی نماز نہیں ٹوٹتی. کسی عذر کے باعث سجدے کی جگہ سے مٹی یا کنکر وغیرہ ہٹانے ہو تو ایک مرتبہ دوران نماز ایسا کیا جا سکتا ہے. جیسے میں پہلے بھی میں نے کہا نا، آپ جب نماز پڑھنے لگے تو دیکھ لینا کہ آپ جانماز کہاں بچھا رہی ہے، افراتفری کس چیز کی ہے، جلدی کس چیز کی ہے.
اس کے لیے وقت نہیں جس نے وقت دیا ہے، اور وہ وقت لے لے گا اور پھر پوچھے گا کہ اس وقت کو کہاں خرچ کیا، تو کیا پتا چلے گا کہ جلدی جلدی نماز پڑھو، کوکنگ کرنی تھی، جلدی جلدی نماز پڑھو، ڈرامہ لگنا تھا، جلدی جلدی نماز پڑھو، فیس بک دیکھنی ہے، انٹرنیٹ دیکھنا ہے، جلدی جلدی نماز پڑھو، فون کال کرنی ہے، سب کام جلدی کرے لیکن نماز جلدی نہیں، آرام سے پڑھیں، تسلی سے پڑھیں۔ ہاں اول وقت کی جلدی ضرور کرے کہ میرا اول وقت نہ چھوٹے، لیکن نماز کو آپ تسلی سے پڑھیں۔ اس لیے بارہا آپ کی حدیث آپ کی نظر سے گزری ہوگی نا کہ 2 نفل نماز یا 2 رکعت نماز جو خشوع خضوع سے پڑھی جائے وہ سب سے بہترین ہے۔ تو وہ خشوع کیا ہے؟ پہلے تو آپ اپنے اندر یہ چیز پیدا کریں، پھر آپ جہاں نماز پڑھنی ہے آپ جگہ بھی بنا سکتی ہیں۔ اگر ہمارے گھر میں گنجائش ہے، گنجائش نکالنی بھی چاہیے، تو ایسا کونا، ایسی جگہ جو صاف ستھری ہو، جس میں بچے پاؤں لے کے نہ چڑھیں، اور اس طرف آپ کی نماز بچھی ہو جس میں کوئی کنکر یا ایسی چیز کا اندیشہ بھی نہ ہو، تو تسلی سے نماز پڑھیں اور اس کے رکن کو سمجھ کے ادا کریں۔ حضرت موقف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کی جگہ سے مٹی برابر کرنے والے کے بارے میں ارشاد فرمایا، اگر ایسا کرنا ضروری ہو تو ایک بار کر لے۔ اب یہ نہیں کہ اب جب سجدے میں جا رہے ہیں تو کبھی آپ گھٹنوں سے چیز ہٹا رہے ہیں، کبھی پیر سے ہٹا رہے ہیں، اور کبھی سجدے والی جگہ کو بار بار جھاڑ رہے ہیں۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا، تو اس کام کو بہت صاف ستھرے طریقے سے ادا کریں۔ امام کو اس کی غلطی سے آگاہ کرنے کے لیے مردوں کو سبحان اللہ اور عورتوں کو تالی بجانے کی اجازت ہے۔ عورتوں کی اب ضرورت نہیں ہوتی، وہ الگ ان کے اوپر کا پورشن ہوتا ہے، جیسے جمعے کی نماز میں جائیں یا کوئی سائیڈ کا پورشن بیک کا ہوتا ہے، تو ان کی اب ضرورت نہیں تھی۔ لیکن ایک جگہ ہم نے نماز پڑھی جس میں امام صاحب نیچے تھے اور اوپر گیرلی تھی، تو کچھ ایسا مسئلہ ہوا تو ہم نے تالی بجائی، یعنی الٹے ہاتھ کر کے تالی بجانی پڑتی ہے۔ تو انہوں نے پھر بھیجا کہ کیا مسئلہ ہوا، تو ہم نے بتایا کہ مائک بند ہے اور ہمیں بالکل نہیں پتا چل رہا کہ تراویحوں میں قرآن کیا پڑھا جا رہا ہے، اور بالکل پتہ بھی نہیں چل رہا کوئی رکوع سجود میں چلا بھی گیا ہے کہ نہیں۔ تو انہوں نے سلام پھیرنے کے بعد پوچھا کہ کیا مسئلہ ہوا تھا۔ نمازی بوقت ضرورت غیر نمازی کو متوجہ کرنا چاہے، مثلا بچے کو آگ کے قریب جانے سے روکنے کے لیے کسی کو متوجہ کرنا ہو تو مرد کو سبحان اللہ اور عورت کو تالی بجا کے متوجہ کرنے کی اجازت ہے، ٹھیک ہے، تاکہ ایک دم کوئی ادھر دیکھے اور آپ یوں اشارہ کر سکتی ہیں، یا وہ دیکھنے سے اس کو احساس ہو جائے کہ کوئی بچہ گر رہا ہے، گھر کا کوئی اور بڑا بیٹھا تو وہ فوراً اٹھ کے بچے کو دیکھ لے، یا بچہ بھی ایک دم الرٹ ہو جائے کہ اس طرف کوئی ایسی چیز ہے جو نقصان دہ ہے۔ اسی کو سامنے رکھ کے کہتے ہیں کہ اگر آپ نماز میں ہیں اور گھر کا کوئی بندہ جا رہا ہے اور آپ کو کام ہے تو آپ اس میں بھی تالی بجا سکتے ہیں یا سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، مرد بھی کہہ سکتا ہے کہ رک جائیں، تاکہ اشارہ ہے کہ اگلا بیٹھ جائے کہ میں نماز پڑھ کے اسے کچھ کہنا چاہ رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں کوئی ضرورت پیش آنے پر مردوں کے لیے سبحان اللہ کہنا اور عورتوں کے لیے تالی بجانا، اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ نماز میں بچے کو اٹھانے سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں نماز پڑھتے دیکھا کہ ابو العاص کی بیٹی امامہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع فرماتے تو امامہ کو اتار دیتے اور جب سجدے میں فارغ ہوتے تو پھر اسے اٹھا لیتے تھے، اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ دوران نماز کوئی سوچ آنے پر نماز باطل نہیں ہوتی۔ حضرت میں دوبارہ پہلے حدیث کوٹ کرنے سے پہلے یہ بتا دوں کہ خیالات کا آنا برا نہیں، خیالات میں کھو جانا، محو ہو جانا برا ہے۔ آئے تو جھٹک دے، انسان ہے، اس کے خیالات کچھ نہ کچھ اس کے آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں۔ اور میں یہ بھی کہوں گی کہ اگر آپ نماز کے ارکان پہ، شرائط پہ، واجبات پہ اور اس کی ترجمے پہ اور اس کی تفسیر پہ اگر دھیان دیں تو کوئی خیال نہیں آتا، پھر یہی خیال ہوتا ہے کہ اگلے رکن میں کوئی مجھ سے تسبیح رہ نہ جائے۔ حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عصر کی نماز پڑھی، نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور ازواج مطہرات رضی اللہ عنہا کے پاس چلے گئے، پھر واپس تشریف لائے۔ صحابہ کرام کے چہروں پر تعجب کے اثار دیکھے تو آپ نے فرمایا، مجھے نماز کے دوران یاد آیا کہ ہمارے گھر میں سونا ہے
یعنی گولڈ ہے، اور مجھے ایک دن یا ایک رات کے لیے بھی اپنے گھر میں گولڈ رکھنا پسند نہیں، یعنی سونا رکھنا پسند نہیں، لہٰذا میں نے اسے تقسیم کرنے کا حکم دیا، سے بخاری نے روایت کیا۔ تو اس طرح کے بھی بہت سے کام یاد آ جاتے ہیں، کسی کی امانت ہے، کسی کو دینا ہے، کسی کو وصیت کرنا ہے، کوئی صدقہ کرنا ہے، تو آ سکتا ہے، کچھ بھی آ سکتا ہے، تو نماز کے بعد وہ کام کر سکتے ہیں آپ۔ اس میں محو ہو جانا اور اس پہ پوری پلاننگ کرنا یہ ناپسندیدہ ہے۔ شیطان کے وسوسہ ڈالنے پر دوران نماز تعوذ پڑھنا جائز ہے، نماز باطل نہیں ہوتی، صرف تعوذ پڑھنا ہے۔ حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شیطان میرے اور میری نماز کے درمیان حائل ہوتا ہے، نیز میری قرات میں شک ڈالتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شیطان کا نام خنزب ہے، جب اس کی اکساٹ محسوس کرو تو دوران نماز تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو اور بائیں طرف دل کے اوپر 3 مرتبہ تھوکو۔ تھوکنے سے یہ مراد نہیں کہ آپ پورا پورا تھوک نکال کے پھینکیں، جیسے تھو تھو کرتے ہیں ہم، اس طرح کرنا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے ایسا ہی کیا اور اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مجھ سے دور کر دیا۔ اسے احمد اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہاں میں رک کے ایک بات آپ کو بتاتی، جو لوگ کہتے ہیں کیرت، کیرت کا مطلب ہوتا ہے کوڑا کرکٹ، کیرات لفظ ہوتا ہے، تلفظ صحیح کیجئے، سب لوگ کیرات کہا کریں۔ کسی مصیبت کے موقع پر فرض نماز، خاص طور پر نماز فجر کی آخری رکعت کے قومہ میں ہاتھ اٹھا کر بلند آواز سے مسلمانوں کے لیے دعا اور دشمنوں کے لیے بددعا کرنا جائز ہے۔ سترہ اور نمازی کے درمیان سے گزرنے والے کو دوران نماز ہی ہاتھ سے روک دینا جائز ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کسی کو سترہ نظر نہیں آیا اور وہ بے دھیانی میں آ رہا ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتا، وہ سمجھ رہا آپ ویسے ہی شاید کھڑی ہیں یا کھڑے ہیں، تو آپ نماز کے دوران اسے پکڑ دیں گی۔ جب پکڑیں گی تو لازمی بات ہے وہ رک کے دیکھے گا یا دیکھے گی کہ کیوں مجھے پکڑا، تو اسے احساس ہو جائے گا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اس سے آپ کی نماز باطل نہیں ہوتی۔ سخت گرمی کی وجہ سے سجدے کی جگہ کپڑا رکھ لینا جائز ہے۔ آپ یاد رکھیے کہ بہت سے علاقے ایسے ہیں، وہ صحرا ہے، بہت سے جو ریتلی علاقے ہیں، دھوپ ہے، گرمی ہے، ایون کہ ان کی چٹائیاں بھی گرم آگ ہوتی ہیں، تو یہ نہ دیکھیں نا، ہمارے گھر میں تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے نا، ہمیں تو اللہ نے بہت نوازا ہے، لیکن اس سے یہ بھی نتیجہ اخذ ہوتا ہے نا کہ ہم اے سی بھی لگا سکتے ہیں، کوئی منع نہیں کہ ہم اپنے اوپر ایک ربانیت اختیار کر کے کہیں کہ نہیں میں دھوپ میں پڑھوں گی اور تپتی زمین پہ پڑھوں گی اور تپتی چٹائی پہ پڑھوں گی تو مجھے اجر زیادہ ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو اللہ نے سہولت دی ہے، جیسے آج کل سردیاں ہیں تو گرم پانی سے وضو کریں، یہ نہیں کہ میں ٹھنڈے سے کروں گی تو زیادہ اجر ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ یا میں ہیٹر والے کمرے میں نماز نہیں پڑھوں گی، اجر کام ہو جائے گا، میں سردی میں جا کے صحن میں پڑھوں، ایسی چیز اسلام میں نہیں مطلوب۔ آپ کو جو اللہ نے سہولتیں دی ہیں وہ اس کو اپنائیں، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص کرم ہوتا ہے اور اس کا شکر ادا کریں، شکر نعمتوں کو بڑھاتا ہے۔ تو وہاں آپ ذہن میں رکھیے کہ اس دور کو بھی اور آنے والے دور کے لیے بھی ضروری ہے کہ ایسی جگہ جہاں سجدہ آپ کرتے ہیں تو آپ کی پیشانی جھلس جاتی ہے، جل جاتی ہے، تپش ہے، بہت زیادہ گرم ہے وہ زمین، وہ چٹائی، تو اس جگہ آپ گھر سے یا اپنے پاس سے، اگر آپ گھر میں ہیں یا اس مسجد میں ہیں کسی جگہ پہ ہیں تو آپ کپڑا رکھ لیتے ہیں، اس سے بھی نماز باطل نہیں ہوتی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے اور سخت گرمی میں جب ہم میں سے کوئی اپنی پیشانی زمین پہ نہیں رکھ سکتا تھا تو اپنا کپڑا بچھا لیتا اور اس پہ سجدہ کرتا، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ جوتے نجاست سے پاک ہو تو جوتوں سمیت نماز پڑھنا جائز ہے، اس سے بھی نماز باطل نہیں ہوتی۔ جیسے کالج، یونیورسٹی یا ایسے آفس جہاں آپ بار بار جوتے نہیں اتار سکتے تو وہاں آپ جوتوں سمیت بھی نماز پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ یونیورسٹی کالج میں بہت بچیوں کا مسئلہ ہوتا ہے کہ پہلے شوز اتارے، جوگر ہوتے ہیں یا لیسز ہوتے ہیں، پھر بعد دوبارہ پہنے، یا مسافر سفر میں ہے، تھوڑی دیر کے لیے کہیں بس رکی ہے، تھوڑی دیر کے لیے اس کو سہولت ہے تو وہ فوراً نماز ادا کرے، نہ کہ وہ پورے جوتے اتارے، پورے سوکس اتارے اور پھر دوبارہ سے سب کچھ کرتا پھرے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ مسح جوتوں پہ بھی ہو سکتا ہے اور سوکس پہ بھی ہو جاتا ہے، شرط یہ ہے کہ جوتے صاف ہوں، اور آج کل صاف ہی ہوتے ہیں۔ پکی سڑکوں کے رہنے والے لوگ ہیں جہاں پکی سڑکیں ہیں صاف، وہاں جوتوں پہ نجاست نہیں لگتی۔ ہاں کچی جگہوں پہ رہنے والے یا ایسے علاقے جہاں گندگی بہت زیادہ ہے، ایسے بھی لوگ جہاں گزرتے ہوئے ان کے راستے میں ایسی جگہ آتی ہیں تو وہاں پھر وہ ذرا دھیان رکھ لے کہ ان کے جوتے صاف بھی ہیں کہ نہیں۔ حضرت سعد بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے حضرت
انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوتا سمیت نماز پڑھ لیا کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں، اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ نماز میں کچھ چیزیں ممنوع ہیں، اسے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ نماز میں کمر پہ ہاتھ رکھنا منع ہے، یعنی بالکل آپ ریلیکس ہو کے کمر پہ ہاتھ رکھ کے سورۃ فاتحہ پڑھیں اور وہ سارا کچھ کریں، اس سے منع کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں پہلو پر ہاتھ رکھنے سے منع فرمایا، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ نماز میں انگلیاں چٹکنا یا انگلیوں میں انگلیاں ڈالنا بھی منع ہے، کہ آپ کوئی رکن کرنے سے پہلے مثلا رکوع پہ جانے سے پہلے انگلی چٹک کے رکوع تک جائیں، یا آپ قومے میں بیٹھی ہیں یا جلسے میں ہیں، قومے میں ہیں یا جلسے میں یا قیام میں ہیں، تو آپ ساتھ اپنی قرات کر رہے ہیں اور ساتھ اپنی انگلیاں چٹک رہے ہیں، تو یہ ممنوع امور ہیں، ان سے سختی سے منع کیا گیا۔ حضرت کعب بن حجرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی وضو کر کے مسجد کی طرف آئے تو راستے میں انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر نہ چلے، کیونکہ وہ حالت نماز ہی میں ہوتا ہے۔ اسے احمد، ترمذی، ابو داؤد اور نسائی نے روایت کی ہے۔ آپ وضو کے ہیں تو باوضو ہیں تو تسبیحات کر لیں، اذکار کر لیں، کچھ بھی نیکی کا کام کر لیں، گھر کے کام میں مصروف ہو جائیں، نہ کہ آپ کہیں کہ چلیں ابھی نماز میں دیر ہے تو میں یوٹیوب پہ کوئی سانگس ہی سن لوں یا کوئی ڈرامے کا سین ہی دیکھ لوں۔ ان لایانی کاموں سے بچیں، یہ سب کچھ اس میں آتا ہے۔ اور انگلیاں چٹکنے کا خاص طور پہ، یعنی جیسے ہمارے ہاں بہت ہوتا ہے انگلیوں کو اس کے کڑاکے نکالتے رہتے ہیں، تو منع کیا گیا ان چیزوں سے۔ جمعے کی نماز میں نے دیکھا عورتیں فارغ بیٹھی ہیں تو انگلیوں کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، ناخنوں کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، پھر پیر کو دیکھتی ہیں، پھر پیر کے ناخن کو دیکھتی ہیں، اور میں سوچتی ہوں اچھا اب فارغ ہے، یہی انہیں ٹائم ملا اپنا سب کچھ دیکھنے کا، تو بجائے یہ کہ تسبیح پہ توجہ دیں، اپنے آپ کو ہم وہاں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ نماز میں جمائی لینے سے پوری ہمت تک پرہیز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، دبا لینے چاہیے، دانت منہ بند کر لینا چاہیے، اللہ کی کوئی بہت بڑی مجبوری نہ ہو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کو نماز میں جمائی آئے تو اسے اپنی پوری طاقت لگا کر اسے روکنا چاہیے، کیونکہ اس طرح شیطان منہ میں داخل ہوتا ہے، اسے مسلم نے روایت کیا۔ نماز میں نگاہیں آسمان کی طرف اٹھانا منع ہے، بس اپنے سامنے دیکھیں یا سجدے کی طرف نگاہ رکھیں۔ ایک تو ویسے بھی اپنی نگاہ ادھر ادھر بھٹکنے سے بچے گی، اور دوسرا نماز بھی خشوع و خضوع سے پڑھی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو حالت نماز میں دعا مانگتے ہوئے اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھانے سے باز آ جانا چاہیے، ورنہ ان کی نگاہیں اچک لی جائیں گی، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ نماز میں منہ ڈھانپنا منع ہے، خواتین کے لیے بھی اس طرح آپ دوپٹہ لپیٹیں گے آپ کے سارے بال چھپ جائے، لیکن فیس کو کور نہیں کیا جاتا، اس سے منع کیا گیا ہے، اس لیے ایسی جگہ پہ نماز پڑھیں جہاں کوئی نہ محرم نہ ہو، نہ گزرے۔ اچھا، کچھ علماء نے اس کی بھی اجازت دی ہے کہ اگر خواتین ایسی جگہ پہ انہیں نماز پڑھنی ہے جہاں سے پبلک گزرتی ہے، جیسے وہ ویگن میں بیٹھی ہیں، بس میں بیٹھی ہیں، تو سائڈ سے انہیں شک کر کے دیکھیں گے مرد حضرات نامحرم ان کو، یا کسی پارک میں گئی ہیں، شاپنگ سینٹر گئی ہیں، انہیں نماز کا وقت آ گیا، نماز تو چھوڑنے کا کہیں بھی حکم اور اجازت نہیں ہے نا، اللہ کی کوئی مستثنائی کنڈیشن ہو، تو اس وقت وہ چہرے کو اگر کور رکھیں تو منع نہیں، لیکن یہ بہت کم مستثنائی کنڈیشن ہوتی ہے، زیادہ تر سہولت یہی ہوتی ہے کہ آپ اس طرح نماز پڑھتے ہو کہ اس طرف کوئی آپ کو دیکھ نہ پائے۔ گھر میں تو بالکل ہی نہیں کوئی دیکھ پاتا، آپ اپنے کمرے میں پڑھ لیں، بہرحال بغیر کسی کنڈیشنز کے منہ کو ڈھانپو وہ ممنوع ہے، اسے نماز میں منع کیا گیا۔ نماز میں کپڑا دونوں کندھوں پر اس طرح لٹکانا کہ اس کے دونوں سرے سیدھے زمین کی طرف ہو سندل کہلاتا ہے، جو کہ منع کیا گیا۔ جیسے سکارف ہماری بچیاں پہنتی ہیں تو دونوں کونے اس کے لٹک رہے ہوتے ہیں، آپ نماز پڑھنے لگے تو ایک کونا موڑ کے اسے پیچھے گردن سے آگے تک لے آئیں یا سر سے گھما کے واپس سے ادھر لے آئیں، دونوں کنارے نہیں لٹکنے ہونے چاہیے۔ دوران نماز میں کپڑا سمیٹنا یا بال درست کرنا نیز بلا عذر کوئی بھی حرکت کرنا منع ہے۔ اب دیکھیں کچھ کو الرجی ہے، انہیں خارش بار بار ہوتی ہے، ان کی مجبوری ہے، ان کی تکلیف ہے، لیکن بغیر صحت مند ہیں آپ، کچھ بھی مسئلہ نہیں، اور آپ پہلے ہی اب اتنی چھوٹی قمیض پہنی ہوتی ہے کہ ہر دفعہ اٹھتے اسے کھینچ کے سیدھا کری ہوتی ہے، اب وہ کھینچ کے تو نہیں لمبی ہوگی نا، وہ چھوٹی ہے تو وہ چھوٹی ہی رہے گی۔ اتنا چھوٹا دوپٹہ پہن کے نماز پڑھتے ہیں کہ جب سجدے سے واپس اٹھو تو کندھے سے اوپر چلا جاتا ہے،
پھر اسے کندھے سے گھسیٹ کے نیچے کر رہے ہیں. اتنا بڑا دوپٹہ ہو نا کہ آپ کے کم سے کم پیٹ تک وہ پھیل کے آئے, آپ کے کندھے اور آپ کی جو بریسٹ ہے, سینہ ہے, وہ سارا ڈھک جائے. اس دوران پھر بار بار اس کو کھینچ کے لمبا کیا جا رہا ہوتا ہے. اچھا پھر اتنا لوز دوپٹہ پہنتے ہیں یا اتنا ریشمی کہ ہر سجدے میں پھسل جاتا ہے, ہر رکوع میں پھسل جاتا ہے, ہر قیام میں وہ لڑک جاتا ہے. پھر اس کو پڑھتے پڑھتے اس کو دوبارہ سے بکر ماری جا رہی ہوتی ہے. میں بارہا کہتی ہوں کہ نماز کی تیاری ایک الگ عمل ہے. جس کی تیاری صحیح ہوتی ہے نا, اس کا آگے کا پروگرام, آگے کا فنکشن بھی بہترین ہوتا ہے, اور پتہ چلتا ہے کہ کتنے مہینوں کی تیاری تھی. تو نماز کی تیاری مکمل رکھیں. اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ اپنے گھر میں آپ خوبصورت سے خوبصورت دوپٹہ پہنے, لیکن پھر ایک علیحدہ سے کاٹن کا دوپٹہ, ململ تھک ململ کا دوپٹہ جس میں بال نظر نہ آئے. یا آج کل تو بڑے بڑے اچھے سکارف آ گئے جو سر سے بس لے اور وہ گلے سے نیچے تک ویسے ہی بند ہوتے ہیں, اور وہ پہن لے تو آپ کا کندھا, پیٹ, ہر چیز ڈھانپ جاتی ہے, اور بال بھی آپ کے نظر نہیں آتے, کیونکہ بار بار ایسا کرنا نماز میں منع ہے. سجدے کی جگہ سے بار بار کنکریاں ہٹانا بھی منع ہے, یہ بھی میں نے وضاحت سے بتایا. نماز میں ادھر ادھر دیکھنا منع ہے, ٹھیک ہے, نہ کہ اب میں نماز پڑھی ہوں تو گھر کو دیکھ لوں, اچھا ساتھ جالے بھی نظر آ رہے ہیں, اچھا اس وقت مجھے نظر آ رہا ہے کہ ٹیبل میں ایکسٹرا چیزیں بھی پڑی ہیں, اچھا ٹیبل کے نیچے تو ڈسٹ بھی ہے, اچھا کرسی کے نیچے بھی ہے. ان چیزوں سے بچیں, یہ بات میں کرنے والے کام ہے. آرام سے آپ نماز پڑھیں تو بہتر یہی ہے. پکا نہیں ہے کہ سجدے کی جگہ دیکھیں, لیکن علماء نے ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ بہترین حال یہی ہے کہ آپ جب قیام میں ہیں تو آپ کی نظر سجدے کی جگہ ہو, یا اگر زیادہ جھکانا ہے تو آپ اپنے پیروں کی طرف دیکھتے رہیں, ورنہ اگر آپ نارمل کھڑے ہیں تو آپ سجدے کی جگہ کو دیکھیں. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ بندے کی نماز میں برابر متوجہ رہتا ہے جب تک بندہ ادھر ادھر نہ دیکھے. جب بندہ توجہ ہٹا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے اپنی توجہ ہٹا لیتے ہیں. اسے احمد, ابو داؤد, نسائی اور اپنے حزیمہ نے روایت کیا. تکیے پر سجدہ کرنا یا گدے پہ نماز پڑھنا منع ہے. کئی لوگ جھک نہیں سکتے تو وہ اپنے سامنے ٹیبل رکھ کے اس پہ تکیہ رکھ لیتے ہیں تاکہ ہمارا ماتھا اس پہ ٹکا جائے. ایسا نہیں ہے, آپ ایک اشارہ کر سکتے ہیں سجدے کا دل میں, اس کے لیے اتنا جھکنا بھی ضروری نہیں ہوتا. اگر آپ جھک سکتے تو پھر آپ کرسی پہ کیوں بیٹھتے؟ تو اس لیے اگر آپ کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں یا زمین پہ بیٹھ کے اور آپ کو سجدہ نہیں ہو رہا, جیسے آنکھوں کا کئی دفعہ آپریشن ہوتا ہے یا کچھ لوگوں کو بی پی شوٹ کر جاتا ہے تو ان کو سجدے میں جائیں تو ان کا بی پی بہت شوٹ کر جاتا ہے. یہ میری اپنی کچھ عرصے والدہ کے ساتھ یہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ آپ سجدہ زمین پہ نہ کیجئے, تو اشارے سے کر سکتے. یہ نہیں کہ آپ سجدے میں جائیں بی پی میں اور وہیں خدا نخواستہ آپ کا فالج کا اٹیک ہو جائے, تو ایسے پرابلم آتے ہیں. تو اس میں یہ نہیں ہے, آپ بس ایک اشارہ کریں گے, تکیہ آگے نہیں رکھیں گے. اس طرح گدے پہ بھی نماز نہیں پڑھنا, اس میں ویسے بھی بندہ ان بیلنس ہو جاتا ہے, اس سے صحیح پڑھی بھی نہیں جاتی اور ممنوع ہے. اشارے کی نماز میں سجدے کے لیے سر کو رکوع کی نسبت زیادہ جھکانا چاہیے, یعنی تھوڑا سا اشارہ ہو کہ ہاں بھی آپ سجدے میں. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تکیے پر نماز پڑھنے والے مریض سے آپ نے فرمایا اسے ہٹا دے, اگر زمین پر سجدہ کر سکتا تو کر, اور اگر بیماری کی وجہ سے زمین پر سجدہ نہیں کر سکتا تو نماز اشارے سے پڑھ, اور سجدے کے لیے سر کو رکوع کی نسبت زیادہ جھکا. یعنی وہ بیٹھا ہوا ہے نا تو رکوع میں اس نے ہلکا سا کیا تو سجود میں تھوڑا سا نیچے کر لے. اور وہ بھی ہمیں چوائس ملتی ہے کہ اگر اتنی بھی تکلیف ہے اور آپ نہیں کر سکتے تو بس آپ دل میں ہی ایک تصور کرتے ہیں کہ آپ نے سجدے کی حالت میں ہو, اور اللہ تعالیٰ قبول اور منظور فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح نمازیں پڑھنے کی توفیق دے, خشوع اور خضوع کے ساتھ نمازیں ادا کرنے کی توفیق دے.